أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احباب ذی وقار، احکام و مسائل کے ساتھ ہر ماہ کی دوسری ملاقات رمضان المبارک کا استقبال اور اس کے لیے ایک بندہ مومن کی ذمہ داریاں، آج کی ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ضروری اور اہم مسائل کو دیکھیں گے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آج ہی اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیے کہ میرے مالک، مجھے یہ ہمت، طاقت، توفیق دے اور اتنی مہلت دے کہ میں اس رمضان المبارک تک پہنچوں اور اس کے فوائد، ثمرات اور برکات کو سمیٹ سکوں۔ اللہ، اگر میرا نام اس لسٹ میں آ چکا ہے کہ جن کی روانگی رمضان سے پہلے ہو جاتی ہے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، ہم نے پڑھا ہے کہ موت جب آتی ہے تو ٹلتی نہیں، لیکن تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ، وہ تقدیر معلق ہے تو میری کسی نیکی اور اچھائی جو تجھے پسند ہو، اس کے وسیلے کے ساتھ میں آپ سے ملتجی ہوں کہ الہ العالمین مجھے مہلت دے دے، موقع دے دے کہ میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں اور ان نیکیوں کے موسم کو استعمال کر سکوں۔ اس کے بعد آپ اور میں اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ دنیا میں مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اخلاص اور خلوص نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ رمضان بڑے لوگوں کو ملتا ہے، روزے بے شمار لوگ رکھتے ہیں، لیکن نیتوں کا فقدان اور بحران انسان کے ضمیر میں تبدیلی نہیں لا پاتا، اور رمضان کے اور روزے کے اثرات وجود پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، ہم سب گھر والوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی نیت کو مستحضر کرنا ہے، اور اگر نیت میں کوئی فطور ہے تو اس کو ختم کر کے تجدید نیت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سے وعدہ بھی کریں، پختہ ارادہ بھی کریں کہ اللہ، میں نے اس رمضان کو، نیکی کے اس موسم کو، مغفرتوں کے اس بہار کو اپنے حق میں لینا ہے، اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے، معافیوں کے لیے۔ اور حضرات، تیسرا کام کہ میں اور آپ اپنے دل صاف کر لیں۔ جس طریقے سے ہم ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں، گھر صاف کیے جا رہے ہیں،
برتن صاف ہو رہے ہیں اور ماحول کو صاف کرنے کی، مسجدوں کو صاف کرنے کی بھرپور کوششیں ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اپنے دل بغض، نفرت، کینہ، عداوت، لڑائی جھگڑے اور قطع رحمی اور بے شمار دیگر مسائل میں ہمارے دل ابھی صاف نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے جو دل صاف نہیں ہے اسے رمضان کا فائدہ نہیں ہوتا، اور اس معاملے میں میں آپ سب تقریباً کہیں نہ کہیں آ کے پھسلتے ہیں اور برا پھسلتے ہیں۔ تو رمضان آنے سے قبل ابھی موقع ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کر کے، پکا ارادہ کر کے اور فیصلہ کر کے اپنے دل کو صاف کر کے اٹھنا ہے کہ مالک میرے دل میں کسی بھی شخص کے لیے نہ نفرت ہے نہ کینہ ہے، اور اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہے اللہ میں نے اسے معاف کیا، اور پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے بھی تو ابھی ٹائم ہے، رابطہ کر کے اپنی طرف سے اظہار کر دیا جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا کلیش ہے تو میرا دل آپ کے لیے صاف ہے، اور میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ معاملہ صاف کر دیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرات، اس کے ساتھ رمضان المبارک داخل ہونے سے پہلے جو میری طرف سے سب سے اہم گزارش ہے، التماس ہے، استدعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، محروم لوگ بھی ہیں۔ اپنی ہمت، اپنی طاقت اور اپنی اوقات کے مطابق کوئی ایک غریب گھر، مسکین گھر، کنگال گھر، یا کوئی ایک فرد جو غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، لاغر ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، رب کے لیے ایک گھر کم از کم ڈھونڈیں کہ جس کے لیے میں اور آپ اپنی ہمت کے مطابق ان کے لیے رمضان کا کوئی پیکج جس میں مناسب طریقے سے سحری اور افطاری کا کوئی سامان مہینے بھر کا ہو سکے یہ تیار کریں۔ اپنے گھروں میں راشن میں بھی ڈال لیتا ہوں، آپ بھی ڈالتے ہیں، وافر اور کھلی مقدار میں ڈالتے ہیں، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہیں، مانگا بھی نہیں چاہتے، محسوس بھی نہیں کروانا چاہتے، مگر ان کے گھروں میں سحری اور افطاری کے اہتمام مناسب نہیں ہوتے۔ اگر پورے سال میں مجھے اور آپ کو اپنی سوسائٹی میں، علاقے میں، قرب و جوار میں ایسے لوگ نہیں ملے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بھی نظر بند ہے اور میری نظر بھی بند ہے۔ لوگ بہت ہیں، لوگ بہت ہیں، شاید مجھے ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جب سے تعاون ہاتھ مسجد کی طرف سے اور آپ بھائیوں کے وساطت سے چلا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے کتنے بحرانوں کا شکار ہیں، کتنے بحرانوں کا شکار ہیں اور کتنی آزمائشوں میں ہیں۔ کون کس کس پریشانی میں ہے اور ابتلا میں ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ کام انشاءاللہ کرنا ہے۔ جہاں اپنا سودا سلف اگر اللہ نے ہمت دی ہے تو پھر اس میں سے کچھ بچا کے، بچت کر کے، اگر آپ بذات خود پریشانی میں مبتلا ہیں، رب کے لیے دیجئے، رب دینے والوں کو دیتا ہے۔ نکالیے، کوشش کیجئے کہ مجھے کچھ دینا ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو چینی صحیح، چاول صحیح، آٹے کی بوری صحیح، جتنی ہمت اوقات ہے اتنی تو کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک دھوپ میں کھڑے تھے کہ صبح سے دہاڑی مل جائے، دہاڑی نہیں ملی۔ ایک گاڑی روٹی لے کر کے آئی ہے، جن لوگوں نے گھر کے 10 افراد کی روٹی لے کے جانی تھی وہ بیچارے خود کس طریقے سے ہاتھ آگے بڑھا کے مانگ رہے ہیں۔ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے اس سے بچایا ہوا ہے۔ کرم ہے مولا کا، اللہ کی قسم کرم ہے اللہ کا۔ تو احساسات پیدا کیجئے، محسوس کیجئے، فیل کیجئے۔ روزہ احساس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ آپ اور میں ایک عزم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
ہم نے اپنے کسی دوست کو دوست بنا کے پیار دے کے توجہ دلا کے اسے پاکٹ سائز کم از کم قرآن مجید دینا ہے. عزم کر لیں. صدقہ جاریہ ہے، وہ ایک سطر پڑھے، وہ ایک ورق پڑھ سکے، ایک رکوع کی تلاوت کر سکے، جتنا بھی پڑھے گا اگر اس کی پاکٹ میں چلتے پھرتے اس کو آپ یہ گفٹ دیتے ہیں تو میرے خیال میں کائنات کی مہنگی ترین چیزوں میں سے جس کا مقابلہ نہیں، جس کی قیمت نہیں، آپ نے وہ تحفہ دیا ہے. اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم تحفے میں قرآن مجید دیتے ہیں، لیکن دوست کو قرآن مجید تحفے میں دے، کیا یہ ممکن نہیں؟ ممکن ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے. آپ فیصلہ لیں، میں بھی فیصلہ لیتا ہوں، کل انشاءاللہ مارکیٹ میں نکلیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی ہمت کے مطابق لیں. بائک ہے، گاڑی ہے، جو بھی چیز ہے، پاکٹ ہے، اسے رکھیں اور ہدف بنائیں اپنے کسی دوست کو کہ میں نے انشاءاللہ اسے قریب کرنا ہے، یہ دور ہے، اسے رمضان کی تیاری کا احساس نہیں ہے، میں نے کروانی ہے. بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں اپنے جہاں تک ہاتھ ہیں، ہمت ہے، اپنے ذرائع کے مطابق، وسائل کے مطابق اس چیز کو لیں. اور اسی طرح حسن المسلم یا پیارے رسول کی پیاری دعائیں، کیونکہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ تڑپنے کا مہینہ ہے، یہ جھولیاں پھیلانے کا مہینہ ہے، یہ التجاؤں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے. تو وہ بھی اگر ہو سکے، اور انشاءاللہ العزیز میرے رب نے چاہا، ارباب خیر نے ملاقات تھی تو بیٹھے تھے، بات ہو رہی تھی، اگر اللہ تعالیٰ نے میسر کیا اور مارکیٹ سے میسر ہوئے تو یہ مسجد ارباب انتظامیہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس طرح کا کوئی خوبصورت اہتمام کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس جو ہے صورتحال کو اس کے اوپر مکمل کنٹرول بھی دے، اور جو چیز چاہ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ وہ میسر کرے. اور اسی طرح ابھی سے فیصلہ لے لیں کہ اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داری میں قرض سمجھ کے، ادھار سمجھ کے کہ اس نے ہماری افطاری کروائی تھی، ہم نے کروانی ہے. ایسی افطاریاں بہت ہوں گی، رشتہ داریوں میں بڑی بڑی ہوں گی، خاندان کے خاندان آئیں گے، بڑے اعلیٰ اور نسلی پکوان بنیں گے، بڑے دور دور سے منگوائے جائیں گے، اور ہوٹلوں میں افطار بوفے، ریسٹورانوں میں جا کے بڑی بڑی مہنگی بکنگ ہوں گی. لیکن کچھ افطاریاں ہم نے ایسی بھی کرنی ہیں جس میں جس نے روزہ رکھا ہے وہ بھی آ سکے، جس نے نہیں رکھا وہ بھی آئے. بھائیو، اجر اللہ نے دینا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں، بلکہ سوال آیا تھا پچھلی دفعہ کہ ہمیں باہر سے دوست افطاری کا پیسہ بھیجتے ہیں، مقامی طور پہ بھی، کہ روزوں داروں کے روزے کھلوا دیجیے. اب ہم جب کھانا بنواتے ہیں، لگاتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جن سے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ روزے دار نہیں ہیں. میرے بھائیو، ہم نے کسی میں دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا، یہ معاملہ رب کی سپرد ہے. ہم نے دسترخوان بچھا دیا ہے، دینے والا اللہ ہے. اگر کوئی 5 منٹ کے لیے بھی آ کے بیٹھ گیا، اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، فرشتوں نے تو پوچھنا ہے کون ہے، اللہ نے تو پوچھنا ہے. یہ تو روزے دار تھے، یہ کون آیا ہے؟ اللہ روزے دار تو نہیں تھا، لیکن روزے داروں کے ساتھ بیٹھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ایسا ہے کہ اللہ کہیں گے کہ چلو اسے کہو، جا، تجھے بھی بخش دیا، تم میرے روزے داروں کے ساتھ تو بیٹھا ہے نا، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. وہ سنی نہیں روایت کہ مجلس میں ایک بندہ ویسے ہی بیٹھا تھا، اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نحن قوم، ایسے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی، امت کے لیے رہنمائی، یہ وہ قوم ہے لا یشکا جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، وہ بھی بدبخت نہیں ہوتے. بہرحال غریب لوگ، ضرورت مند لوگ، جنہیں کھانے کی ضرورت ہے، جنہیں کچھ اچھا پینے کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام انشاءاللہ اس مسجد میں رمضان تھرو آؤٹ افطاری کا سیٹ اپ رہے گا. اللہ تعالیٰ مال و دولت میں برکت دے،
असहाब खैर, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल करे। तो इस तरह का कोई एहतमाम हम अपने घर में भी करें जिसमें गरीब भी आ सकें, दरवाजे ओपन खुले हों। रब ने अगर अपनी रहमत के दर खोले हैं, जन्नत के दर खोले हैं, हम भी कुछ करें। और फिर जब ये तैयारी हो जाए, अब एक काम जरूर करना कि नमाज पढ़ते ही चांद देखने की कोशिश जरूर करना। नजर आए अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए उसकी मर्जी, हमें देखना है। यह सुन्नत है। यहां नमाज पढ़ रहे हैं, कोशिश की जाए कि अगर इसकी छत मुयस्सर है, या अपने घरों की छतें लोग पतंगबाजी के लिए भी तो इस्तेमाल करते रहे हैं ना, वो आदत छोड़ दी हमने, वो सुन्नत छोड़ दी। सूमू लिरुयती वाफिरू लिरुया, इसको देख के रोजा रखने का एहतमाम किया करो। ये सारी जिम्मेदारी रोयत हिलाल कमेटी की नहीं है। उनकी खबर 10 बजे आए, 11 बजे आए, हमें चांद नजर आए या ना आए, लेकिन हमने कोशिश करनी है। और उसके साथ 3 जुमले भी याद करने हैं। मेरे अक्सर भाइयों को याद नहीं है, साल हा साल हो गए जुमे पढ़ाते हुए, दरस देते हुए, लेकिन कुछ चीजों में हम नाकाम हैं, क्योंकि हमारी तरबियत का अंदाज सिर्फ लेक्चर के अंदाज में है, गुफ्तगू के अंदाज में है। बैठ के याद करने में जैसे शोभा हिफज में होता है, ये मुसलमानों की खूबी थी। उनके हल्के होते थे, आपस में मिल बैठते थे, जिक्र अज़कार होते थे, याद दहानी होती थी। जिसको नहीं आता था वो पूछता था, याद करता था, और जिसे आता था वो याद करवाता था। तो आइए ये दुआ याद कर लें, और मैंने इसे जुमे में ही याद करवाना है। अल्लाह करे, आपके हाफ़िज़े बड़े तेज हैं, इंशाअल्लाह भी याद होगा। आपने कहना है अल्लाहुम्मा, ये लफ्ज़ आप सबको आता है। चांद देखना है, नजर आए तो क्या कहना है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान। दोनों लफ्ज आपको आते हैं, बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम। ये भी आपको लफ्ज आते हैं, वस्सलामती वल इस्लाम। रब्बी व रब्बुकल्लाह, मेरा और आपका रब अल्लाह है। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, ये लफ्ज याद करने वाला है बस। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, ऐ अल्लाह इसे हमारे ऊपर तलू कीजिएगा। ये हिलाल, ये चांद हमारे लिए चढ़े। और ये महीना कैसे चढ़े? बिल अमन वल ईमान, अल्लाह पूरा महीना अमन वाला हो और ईमान वाला हो, क्योंकि जो अमन ईमान के बगैर मिले बेकार है। और अल्लाह सलामती वाला हो मगर इस्लाम वाला हो। वो सलामती किसी काम की जो इस्लाम पे कंप्रोमाइज करके ली जाए। रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ चांद तुझे भी रोशन होने के लिए रब की जरूरत है, मुताज है। वो तेरा एहतमाम करता है कि तुझे रोशनी देता है, पावर देता है, और मेरी जरूरतें भी अल्लाह ही पूरी करता है। कमी बेशी तेरी जिंदगी में भी आती है। तो कभी मुकम्मल बदर होता है, माहे तमाम होता है, कभी घट घट के इतना हिलाल होता है कि नजर भी नहीं आता। रब्बी व रब्बुकल्लाह, तुझे वसाइल देने वाला भी अल्लाह, मुझे वसाइल देने वाला भी अल्लाह। तेरे मसलों का हल भी उसके पास, मेरे मसाइल का हल भी उसके पास। लेकिन इस्लाम और सलामती, ईमान और अमन के साथ हमारे ऊपर अल्लाह तुझे तलू करे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसे दोहराएंगे। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। और अपने बच्चों को साथ ले जाया करें, अहले खाना को साथ लें। आज आप जो करेंगे कल को बच्चे इस चीज को, दुनिया रस्म और रिवाज से नहीं घबराती, आप और मैं सुन्नतों से क्यों घबराते हैं? तरीका है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सुन्नत है, बल्कि हुक्म है। सूमू लिरुयती, देखो इसे फिर रोजा रखो, देखो इसे फिर इफ्तार करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज का एहतमाम करेंगे। और भाइयों, जब चांद की खबर मिले या देख ले, तो उसके बाद आप और मैं जो सबसे अहम काम है उसे दिलो जान के साथ करना है और कोशिश करनी है। वो ये है
کہ ہم نے رات رمضان کی پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، ہر مہینہ اسلامی مہینہ رات پہلے آئی ہے، تو لہٰذا قیام پہلے ہے، نماز عشاء کے بعد، نماز عشاء کے بعد آپ نے اور میں نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ قیام اللیل ہی ہے، اور ان کی تعداد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت، ویسے دنیا میں ان کی اپنی سوچیں بہت ہیں، ایک قول ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں، آپ جتنے نوافل پڑھ سکے 100 پڑھ لیں، 200 پڑھ لیں، 500 پڑھ لیں، 1000 پڑھ لیں، لا حد لا۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 47 ہے، ایک رائے کے مطابق کہ قیام اللیل کی تعداد 41 رکعتیں، بعض نے بولا ہے 39 رکعتیں، کچھ کا کہنا ہے 34 رکعتیں، بعض نے بولا ہے کہ 28 رکعتیں، کچھ کا کہنا ہے کہ 23 رکعتیں، بعض نے کہا ہے کہ 20 رکعتیں، مگر یہ سب کے سب اقوال دلیل سے بالکل خالی ہے، کوئی صحیح دلیل اس موقع نہیں ہے۔ کوشش کی گئی ہے، لیکن ہمیں مسئلہ کی جتوانا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اداؤں کو جتوانا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی بات، وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھی ادا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ لہٰذا آپ اور میں تلاوت لمبی کریں، رکعتیں 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ساتھ میں 3 وتر ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے ان کو کس انداز میں پڑھا ہے۔ کچھ بھائی آپ کو ملیں گے کہیں گے کہ جی قیام اللیل ضروری نہیں ہے، کچھ کہیں گے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے تو صرف پچھلی رات میں پڑھے، تہجد کے وقت، عشاء کے بعد پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کچھ بول رہا ہوگا، نیت میں فطور ہوگا، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوگا، یا کوئی مجبوری ہوگی اور لوگوں کو روک رہے ہوں گے۔ میرے محبوب کی سنت 11 مہینے قیام اللیل ثلث اللیل الاخیر میں کرنا ہے، کہ آپ نے یہ رات کے آخری حصے میں کیا ہے۔ اور بھائیو، پوری امت 7 بر اعظموں میں 230 ملکوں میں امت متفق ہے کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 8 اور 3۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اللہ کرے ہمیں حساب و کتاب کی صحیح سمجھ آ جائے، عشاء کی رکعتیں صرف 6 ہیں، 4 مسجد میں، 2 گھر میں، 6 اور 2 میرے خیال میں 4 اور 2 6 ہوتے ہیں، 4 فرض، بعد میں 2 سنت ہے، عشاء کی نماز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھی ہے۔ اور 11 رکعتیں رات کے آخری حصے میں پڑھنی تھی۔ 11 اور 6 کتنی ہوتی ہیں؟ 17۔ اب عشاء کے وقت عام 11 مہینوں میں جو بندہ تہجد پڑھتا ہے لیکن اسے ڈر ہو کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا، وہ اس وقت پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے اسے ڈر ہے کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا، تو وہ وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لے، وگرنہ وتر عشاء کی نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ سب سے آخری چیز ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھنی ہے۔ تو 6 اور 11 17، یوں 17 بنی ہے عشاء کی، یاروں نے زبردستی بنا دی ہے ایڈوانس ملا کے، وگرنہ یہ 11 قیام اللیل ہی ہے، اور اس پہ پوری امت متفق ہے۔ اگر سارا سال 11 مہینے 11 کے قائل ہیں، 6 عشاء کی ڈال کے، تو رمضان المبارک میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں بھی عشاء کی 6 ڈال کے باقی 11 پڑھے، جو سنت ہے، جو مسنون ہے، اور پڑھنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ کا دل کرے تو آپ 23ویں رات کی طرح، جیسے آقا نے 23ویں رات عشاء کے بعد قیام شروع کیا اور رات کے پہلے تیسرے حصے میں اسے ختم فرما دیا، ثلث اللیل میں، 1/3 میں آپ اسے مکمل کریں۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے، سٹیمنا زیادہ ہے، قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے ترنم سے اور بڑی ترتیل سے، بڑے ٹھہراؤ سے پڑھتے ہیں، تو آپ رکعتیں اتنی رکھیں گے، بیچ میں کتاب اللہ کی تلاوت بڑھا دیں، اور اسے نصف اللیل تک لے جا سکتے، جیسے آپ نے 25ویں رات کیا تھا۔ 25ویں رات
اور اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ قیام پوری رات ہو، رکھتے اتنی ہی رکھیں، اور اسے پوری رات آپ لے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے 27ویں رات کیا تھا، 27ویں رات، حتیٰ کہ صحابہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں آج سحری کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے سنت، یہ ہے طریقہ، یہ ہے ادا اور یہ ہے انداز۔ اب آئیے وتروں کی طرف۔ وتر کیسے پڑھنے ہیں؟ دنیا وتر 3 طریقے سے پڑھ رہی ہے، 3 طریقوں سے۔ 2 طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، 3 رکعتیں لگاتار، جیسا کہ سنن النسائی میں کیف الوتر، کہ وتر کو کیسے پڑھا جائے گا؟ جب آپ نے 3 رکعتیں پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لگاتار، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں جی پتہ ہے الحمدللہ قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھا ہے، اور درمیان میں آپ نہیں بیٹھے گئے، 2 پڑھ کے نہیں بیٹھے، لگاتار 3 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیرا ہے۔ دوسرا طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھ کے سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایھا الکافرون بیٹھ کے مکمل تشہد کر کے سلام پھیرا ہے، اور تیسرا الگ سے پڑھیے۔ یہ 2 طریقے میرے اور آپ کے محبوب کے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ ہے ہمارا علم محبوب سے زیادہ ہے اور ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ سے آگے بڑھ سکتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ وہ کرتے ہیں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں مغرب کی نماز کی طرح، حالانکہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، منع کیا گیا ہے کہ وتر کو ویسے پڑھا جائے جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی۔ حرمین الشریفین میں 20 رکعتوں کا حوالہ دینے والے میرے ماں باپ 5 سال میں دیکھتا رہا۔ تراویح تو امام کے ساتھ پڑھ رہتے ہیں، جب وتر کی باری آتی ہے امام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بھئی اب آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ یہ وتر جو ہے ہمارے طریقے پہ نہیں پڑھتا ہے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھیں، آپ کا طریقہ کوئی الگ سے ہے، بھئی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے طریقے پہ نہیں پڑھتے۔ بھائیو اپنے وتر بھی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بنائیے، 2 طریقے آپ سے ملتے ہیں، سی ہیں۔ اگر آپ نے دل محبوب کو دیا ہے، پوری طرح دیا ہے، تو پھر کافی ہے۔ اور اسی طرح گزارش کروں گا اپنی مسجد سے، میں تو مسافر ہوں، راہی ہوں، تقریباً رمضان میں ایسے وزٹ ہی ہوتا ہے 1 آدھا دن، اور پوری دنیا کی امت مسلمہ اپنے اپنے انداز میں خود مختار ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والا پابند ہوتا ہے۔ وتر پڑھنے کے طریقے میں بھی اگر ذرا تھوڑی سی سنت پہ عمل کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں۔ کافی ساری دنیا جب دعائے قنوت کرواتی ہے تو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے اتنی لمبی دعائیں فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر عرض کی جائے لوگوں کے لیے دلیل چاہیے، ہمارے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں کر رہے ہیں جی؟ وہ قنوت نازلہ پہ قیاس کر رہے ہیں جی۔ اصل میں شیخ سدیس والی وہ دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، لب و لہجہ بھی یاد ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 15-20 منٹ لوگ جب تک روتے نہیں۔ بھائیو سنت سے ہٹ کے جتنے بھی آنسو ہیں میری نظر میں ویلیو نہیں ہے ان کی، واللہ تعالی عالم۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، قدر اللہ نے ڈالنی ہے، قیمت رب نے، لیکن ہمیں سنت کی بھی اوپر یہ قنوت وتر میں کریں۔ عبادات میں قیاس فقہ حنفی میں بھی نہیں چلتی، آپ نے کیسے چلا لی؟ قنوت نازلہ پہ قیاس کر رہے ہیں۔ صحیح البخاری میں دونوں طریقے امام بخاری نے ذکر کیے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ دونوں پہ عمل کر لیں؟ دوبارہ سنیے، قنوت 2 طرح کی ہے، ایک قنوت نازلہ ہے، یہ ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں میرے محبوب نے کی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی دوسری رکعت میں کر لیں، رکوع کے بعد کریں گے، امام صاحب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں گے، امام صاحب دعا کریں گے، مقتدی آمین کہیں گے،
اور جتنی دل کرے کریں، حالات خراب ہوئے. کانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرم بعد الرکوع، محبوب نے رکوع کے بعد 1 مہینہ لگاتار قنوت نازلہ فرض نمازوں کی آخری رکعتوں میں کی ہے. ظہر کی 4تھی رکعت، عصر کی 4تھی رکعت، مغرب کی 3ری رکعت اور عشاء کی 4تھی رکعت میں. اب اگر آپ رمضان میں بھی کرنا چاہتے ہیں، حالات ایسے ہیں اور آپ نے شوق پورا کرنا ہے، تو جو فرض نماز ہے نا اس کی 4تھی رکعت میں دنیا کو بھی پتا ہو قنوت نازلہ ہو رہی ہے، آپ کھل کے کریں، امت مسلمہ کے لیے کریں، عالم اسلام کے لیے کریں، موجودہ حالات میں کریں، اور عالم کفر اس کی زیادتیوں کے خلاف اللہ سے التجائیں کریں، کوئی نہیں روکتا. قنوت نازلہ ہو گئی. اب جب آپ نے آخر میں وتر پڑھنا ہے تو وتر کے لیے دعا ویسے کریں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وتر رکوع سے پہلے فرماتے تھے. اور کتاب التوحید ابن مندہ میں یہ روایت موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ، جب فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کے پڑھ کے مکمل کر لے، فَقُلْ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ، تو پھر آپ یہ قنوت وتر کی دعا پڑھیں. اب اس کے لیے کوئی نیا حکم نہیں ہے، پوری کتب احادیث میں، اور اگر کوئی ہے تو روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نقض نیت کریں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں. پہلے درجے کی ضعیف ترین روایت، لیکن اس پہ دوست عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے صحیح. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اسی حالت میں آپ رکوع سے پہلے کہیں گے اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. امام پڑھے گا، مقتدی بھی اپنی پڑھیں گے، مقتدی بھی اپنی پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. دونوں روایتوں پہ عمل ہو جائے گا، دونوں طریقوں پہ عمل ہو جائے گا. قنوت نازلہ پہ بھی عمل ہو جائے گا، قنوت وتر پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور ہم بدعت کے زمرے میں جانے سے بھی بچیں گے. اور صحیح البخاری میں جو امام بخاری نے تبویب لگائی ہے اور باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ، کہ رکوع سے پہلے کون سی قنوت ہے اور رکوع کے بعد کون سی قنوت ہے، دونوں کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ العزیز آپ کے خلاف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھے گی. میں امید کروں گا اس کے اوپر ہمارے یہاں جو قرہ ہیں، علماء کرام ہیں، دوست احباب ہیں، اس کو ذرا دیکھیں اور اپنے معاملات پہ ذرا نظر ثانی فرمائیں. وہ جی ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں. بھائیو یہی تو دین کی خوبی ہے کہ جب دلیل کا پتہ چل جائے، دلیل صاف ہو، واضح ہو، صحیح ہو، تو پھر دلیل کے ساتھ گھومنا چاہیے. اپنی ضد انا یا اپنے آباء و اجداد کی دلیل، وہ بھلے میرے ہوں یا کسی اور کے ہوں، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ان کا طریقہ تھا. اگر انہوں نے کسی چیز کو دلیل اور حجت سمجھا، اللہ ان کو اس کا اجر دے دے گا، اللہ انہیں اس کا اجر دے دے گا. لیکن جب آپ کو دلیل واضح صحیح قطعی مل گئی ہے تو پھر اس کے بعد عذر نہیں بنتا. بھائیو یہ ہے قیام اللیل، اور اس کا ثواب سنیے. آقا فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بندہ یہ قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن 2 شرطیں ہیں. ایمانا، توحید پرست ہو، ایمانا وہی پر یقین رکھتا ہو، ایمانن سابقہ کتبوں کو منسوخ سمجھتا ہو، برحق سمجھتا ہو، ایمانن اور قرآن مجید پہ یقین کامل رکھے، اس کو سن رہا ہو، اور پھر ایمانن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، ان کی پیروی، ان کی اتباع پر پختہ یقین رکھتا ہو ایمانن، اور اسے آخرت کا ڈر ہو کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب و کتاب ملنا ہے، دائیں یا بائیں ہاتھ میں عمل نامے ملنے ہیں. ایمانا، اور اسے یقین ہو کہ میرے اللہ نے میرے مقدر اچھے بنائے ہیں، میری قسمت اچھی بنائی ہے، اور میرے رب نے نصیب میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، مجھے محنت کرنی پڑے گی. میں کل آ رہا تھا تو راستے میں ایک میسج آیا
7 ارب انسانوں میں ایک بندہ پسند آیا، وہ بھی اگر نہ ملے تو رب سے شکوہ تو بنتا ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے ایک بندہ پسند آیا، وہ بھی اگر نہ ملے تو شکوہ تو بنتا ہے۔ میں شاید فوری جواب نہیں دے سکتا، ڈرائیو میں تھا، لیکن میں نے وائس میسج چھوڑا کہ شکوہ نہیں شکر بنتا ہے کہ 7 ارب میں سے جسے ہم نے چنا وہ ہماری چاہت تھی، لیکن اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ وہ ملتا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، پھر دنیا کو بتا بھی نہ سکتے۔ 7 ارب میں سے باقیوں پہ سے تو ویسے ہی دل اٹھا ہوا تھا، اور جو ایک بچا تھا اس سے بھی دل اٹھ جاتا تو دنیا تو گئی۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو آپ کے رحم و اپنے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم سے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ تو ایمانن کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ قیام کریں، یقین رکھیں کہ میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے خوش رکھا ہے۔ حال کی تبدیلی کا، مستقبل کی اچھائی کا سوال کریں، مگر رب سے شکوے کر کے نہیں، شکر کر کے، اللہ حال تو نے جس میں بھی رکھا ہے میں خوش ہوں، مگر میرا یہ حال مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ میرا حال مجھے دنیا میں جہنم کدے میں نہ دھکیل دے۔ تو اس انداز میں، اور دوسری چیز واحتسابا، جو قیام اللیل محاسبہ نہیں کرواتا وہ صرف تھکاوٹ ہے، وہ صرف تھکاوٹ ہے۔ تو ہم نے تھکاوٹ سے بھی بچنا ہے۔ یہاں ایک اور بھی گزارش، من قام یرائی، من صلی یرائی، من صام یرائی فقد اشرک۔ نماز پڑھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رونا بہت اچھا، خشوع اور خضوع مطلوب۔ نماز کے اندر منہمک ہو کے اللہ کی ذات میں، صفات میں کھو جانا، یہ مین مقصد ہے نماز کا۔ لیکن گزارش، دل میں بھی خیال آئے کہ میرا ساتھ والا دیکھ رہا ہے میں کتنا گڑ گڑا کے پڑھ رہا ہوں، یا امام امامت کراتے ہوئے روئے اور اس میں تصنع یا تکلف کرنے کی کوشش کرے کہ لوگ کہیں کہ کیا کمال، تو اس میں اور دلی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہچکی بندنے میں بڑا فرق ہے۔ کوشش کریں امام بھی سامع بھی۔ اگر ایسی کیفیت میں کہیں درمیان میں شیطان آتا ہے کہ آج تیرے ساتھ تیرا باس کھڑا ہے، ابو کھڑے ہیں، سسر کھڑا ہے، فلاں آیا ہے، اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اسے پتہ چلنا چاہیے کہ تو کتنا بڑا پکا پختہ خشوع خضوع والا نمازی ہے۔ اسی وقت نماز کی حالت میں آپ جس جگہ پہ بھی ہیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر دیں، کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نماز کے اندر تمہاری نمازوں کو برباد کروانے کے لیے یہ شیطان آتا ہے، خنز اس کا نام ہے، اور یہ بندوں کا خشوع چھینتا ہے، توجہ کو ہٹاتا ہے۔ آپ فوری طور پہ اعوذ باللہ پڑھ اور اپنے بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کریں، انشاءاللہ نامراد ہو کے واپس لوٹے گا، اور آپ جدی نیت کر کے پھر خشوع خضوع اور اپنے اخلاص میں آ جائیں۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی، جب بھی ذکر کروں مجھے وہ مثال نہیں بھولتی۔ میں اساتذہ سے جب سوال و جواب کرتا تھا تو اس کے جواب پہ مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ مسجد میں باوضو ہو کے جب میں بائیں طرف تھوکوں گا تو جو آدمی ہے وہ تو محسوس کرے گا، تو یہ تو اچھا نہیں لگ رہا۔ میں ملت ڈگری کالج سے گھر واپس آ رہا تھا، ملت چوک پہ اس وقت کاواساکی کا دور تھا، اور ماشاءاللہ جو ہمارے چھچورے بچے ہوتے تھے ان کے پاس وہ ہیوی بائک تصور کی جاتی تھی، یا 125، تو بڑی سجائی بنائی ہوئی، اور ایک بچہ اپنی بہن کو لے کے آ رہا تھا، تو اس کے پیچھے انہوں نے اشارے پہ بھی حرکتیں کی، عزیز فاطمہ اشارے پہ بریک لگی تب، تو میں اکبر چوک کی طرف اس وقت رہائش تھی، یہاں پیچھے ایک نا غالباً واپڈا کا کوئی آفس ہے یا اس طرح کا، اس کے قریب جب آ کے انہوں نے انتہا کر دی، اس بچی نے پیچھے منہ کر کے نا تھوک دیا، دونوں موٹر سائیکلوں کی بریک لگ گئی۔ میں نے کہا محبوب آپ کی ہر بات سچی ہے، من الجنت والناس، شیطان انسانوں کا ہو یا جنوں کا ہو، اگر یہ تھوکنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو تیرے آقا کے فرمان کو بالغیب ہی ماننا چاہیے۔ وہ ظالم ہمارے تھوکنے سے کیوں نہیں ہٹے گا
کہ جس کی پوری ذلت اور رسوائی کا سبب ہی یہ سجدہ اور نماز بنا تھا. تو اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہوئی ہے تو دوبارہ اپنے آپ کو واپس اسی فارم میں لے آئیے. نماز میں اونگ آنا بری نہیں ہے، آ جاتی ہے، ڈرائیوری کے دوران بھی آ جاتی ہے، لیکن لگاتار سوتے رہنا ٹھکنے والی بات ہوتی ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے نظر دائیں بائیں چلی جائے بڑی بات نہیں، لیکن اس کو پھر اپنی لائن پہ لے آئیے اور اپنی پتلیوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پہ مرکوز رکھیے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. اور پھر رات کو سونے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں. ویسے چلے ہمارے کچھ ابھی ضمیر نہیں مرے، لوگوں نے محسوس کیا ہمارا میڈیا جس طریقے سے میں پوری رات جگاتا تھا اور روزوں کے ٹائم میں، افطاری اور سحری کے ٹائم میں بربادیاں کرتا تھا. اللہ کرے کہ ہم اس عہد پہ، اس معاہدے پہ، اس اصول پہ، اس ضابطے پہ قائم رہیں. کوشش کریں کہ میڈیا کم سے کم استعمال کریں. اپنے دائیں بائیں قرآن مجید، سنت، احادیث ان کو رکھیں. ان کو پڑھتے پڑھتے ایک تو فائدہ یہ ہے، نیند بڑی سکون کی آتی ہے. شیطان کہتا ہے کہ چل تو بہتا پڑھ کے ثواب کی لینا، چل میں ہی تینوں تھاپیاں دے کے سوا دینا، اور یہ اکثر ایسے ہوتا ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے، احادیث کو پڑھتے ہوئے نیند بڑی سکون کی آتی ہے. وہ نیند کی گولی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو کتاب اللہ کے ایک ورق کی تلاوت کے بعد نیند آنے میں ہے. چیک کر کے دیکھ لینا باہر. اور سونے کی کوشش کریں، نیند لیں اور الارم لگائیں، مت بھولیے گا. ہم نے میڈیا والی ڈیوائسیں تو سائڈ پہ رکھی ہیں، الارم کہاں لگائیں؟ الارم دل کے لگانا، دل کے الارم یہ بندے کو فوری اٹھا دیتے ہیں. اور اگر ڈیوائس کا لگانا ہے تو اس میں کبھی بھی 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ والا الارم نہ لگانا کہ اچھا پھر اٹھ جاتا ہوں. عادت بنانی ہے کہ جو ہی کان آواز پڑے میں نے پہلے جھٹکے کے ساتھ جم لے کے اٹھنا ہے. اور یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے جنہوں نے اپنے وقت کو اور قیمتی چیزوں کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے. پہلے جھٹکے سے اٹھا کرتے ہیں، ٹچ کیا نہیں تو اٹھے. جتنی مرضی گہری نیند ہو عادت بنائیں. کیونکہ میں 5-6 لوگوں کو جانتا ہوں جن کی نیند بڑی گہری تھی. میں نے ان کو موٹر سائیکل پہ بھی جاتے ہوئے سوتے بھی دیکھا، گرتے دیکھا. ایک دفعہ حاجی آباد سے گلستان کالونی کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ماشاءاللہ سائیکل سے گرے اور گرے بھی سو رہے ہیں. جب انہی کا ویزا لگا نا تو لاسٹ ڈیٹ تھی ہماری، اور ہم بعض وجوہات کی بنا پہ یہاں لیٹ ہوئے، تو ہمارے پاس اس وقت الارم کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. دوستوں کو مختلف کمروں میں کہہ کے آئے کہ چلیں جی ہمیں جگا دینا. اللہ اکبر، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے ٹائم تے نہیں ہو گیا. میں کہ بھاجی نیند کیوں نہیں آن رہی، سو جو اٹھا داں تو. کہندے نہیں یار لاسٹ ڈیٹ ہے، کتے نہ ہوئے رہ جی، یہ ٹائم تے نکلی ہے. جب اندر کا الارم لگتا ہے نا، ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، تو پھر راتوں کو نیند نہیں پڑا کرتی. اور یہ تبھی ہے جب دل لگی سے اٹھنا ہے. اور اگلی کوشش، میں ہوں یا آپ ہوں، میں ہیں یا آپ ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ. اس حدیث کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے. اس کا یہ بھی معنی ہے سحری کے لیے اٹھا کرو اس میں بھی برکت ہے، اٹھایا کرو اس میں بھی برکت ہے، جاگا کرو اس میں بھی برکت ہے. خود بھی اٹھو، بچوں کو بھی اٹھاؤ، پورے گھر کو اٹھا دو اور سب آگے. یہ گھر میں کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مثلا بہو سمجھے ساس اٹھ گئی ہے، وڈی ہوئے ہن میں تو نہیں وڈی، اور نند سمجھے بھابی ہے گئی ہن میں اگر بھی جا کے کام کرنا ایتھے بھی کراں، اور بھابی یہ سمجھے کہ یہ صرف چارپائیاں توڑنے کے لیے ہے. نہیں، 1 to all اٹھ جائیں. کوشش کریں تسحروا. جس کو دہی لانی ہے ہچکچائے نہیں، اس میں بھی برکت. جسے باہر سے جا کے کچھ سامان لانا ہے اس میں بھی برکت. اٹھ کے ساتھ دینا اس میں بھی برکت. معاونت میں بھی برکت، جاگنے میں بھی برکت. ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے. بس ٹھیک ہے، ضرورت نہیں. بارک اللہ فیک. احباب ذی وقار، اس محبت بھرے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے گھروں میں. عورت مت چلائے محبت سے تو برکت. سحری میں کوئی چیز ساتھ میں ہے، مرد کھڑا کاٹ رہا ہے تو اس میں برکت. بہنیں بھائی جتنے بھی رشتہ دار ہیں آگے بڑھ کے دسترخوان لگانے میں، برتن رکھنے میں، برتن اٹھانے میں، سالن کھانا ڈال کے دینے میں، تعاون کرنے میں
جن بچوں نے نہیں بھی روزہ رکھنا ان کو بھی اٹھا کے ان کو چڑی روزے کا نام دیں یا کوئی مرضی دے دیں، یقین کریں اس کی برکتیں ہی الگ ہیں، محبتیں ہی الگ ہیں، ان برکتوں کو سمیٹیں۔ یہ برکتیں صرف رمضان میں ملتی ہیں، پھر نہیں۔ کوئی جل کے اور مجبور ہو کے بے بس ہو کے کھانا نہ بنائے، گھروں کے اندر ان ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس برکت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی خاص وضاحت ہے، برکت یہ ہوتی ہے کہ تعلق گہرے ہو جائیں، پیار آ جائے، نفرتیں دور ہو جائیں، محبتیں آ جائیں، تھوڑوں میں گزارے ہونے لگیں اور ایک دوسرے کا خیال اور احساس جاگنے لگے، یہ برکت ہوتی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کھانا کھائیے جتنا دل کرتا ہے، پیٹ بھر کے کھائیے، لیکن کوئی ایسا کوشش نہ کریں کہ دہی دی لسی پین نال نہ سارا دن روزہ نہیں لگتا۔ مختلف ایڈز آتی ہیں آج کل کہ آپ نہ وہ الچی و چائے یا پتہ نہیں کیا وہ پی لیں، بھی روزہ لگے کیوں نہ؟ کیوں؟ روزہ ہو اور محسوس نہ ہو، خوشبو لگے پتہ نہ چلے، جوتا پہنا ہوا ہو پتہ نہ ہو، کیوں؟ روزہ ہے، محسوس ہوگا۔ اس نے محسوس نہیں، گھر میں مہمان ہوئے پتہ نہیں لگتا، روزہ مہمان ہے تو پھر محسوس کیوں نہیں ہوگا؟ محسوس ہوگا۔ 17 کا ہے، 15 گھنٹے کا ہے، 16 کا ہے، تو یہ محسوس ہوگا تو احساس ہوگا نا دوسروں کے ساتھ کیا بیتتی ہے، بھوک میں، پیاس میں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہاں یہ بھی گزارش کر دوں، جن میرے بزرگوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا پتا ابھی سے پانی ہو رہا ہے نا کہ 15 گھنٹے وہ بھی مئی جون دے، تو میں کہا کرتا ہوں روزہ محبت کا نام ہے، اور محبت بڑی کمال چیز ہے، بڑی مضبوط چیز ہے۔ یہ بندے کو کئی دن پیاسا بھی رکھتی ہے اور کئی دن بھوکا بھی رکھ لیتی ہے، مرنے بھی نہیں دیتی، مرنے بھی نہیں دیتی۔ اور یہ یاری پال لوگ بڑا سمجھتے ہیں، جو دوستیاں کرنے والے، محبتیں کرنے والے، خصوصاً شادی شدہ نئے جوڑے کی مثال تو بڑی فٹ بیٹھتی ہے نا، کمال کی ہوتی ہے۔ ابھی میرے ساتھ کل رات ہوا ہے، میں نے ایک جگہ کھانا تھا، نہیں کھایا، یہ دوسرا پروگرام تھا، کہنے لگے جی کھانا، میں نے کہا جی بھوک نہیں ہے، کہندے جی صرف تواڈے لیے پکایا، میں کہا جی ایک شرط نال بہو گے، نہیں جی نہیں اسی میزبان ہاں۔ تو مجھے نا آؤٹ لک سے پتہ لگ رہا تھا کہ شادی کہیں نئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھائی میزبان ساتھ کھایا تو کھاؤں گا۔ آخر وہ بول پڑا، کہندے جی میں قسم چکی یہ کھانا جڑا نا میں کسی نال نہیں کھانا، غصہ نہ کرے آ جائے۔ تو قسمیں بھی تو ہوتی ہیں، اور یہ قسمیں ہمیں 24 گھنٹے بھی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں۔ کام پہ گئے ہیں، ماشاءاللہ بیوی نے صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر کے کھانے کا وعدہ کر کے گئے، نہیں پہنچے، اس نے پھر نہیں کیا۔ ساسو ماں نے پوچھا بیٹا کھا نہیں، اماں پیٹ دکھ رہا ہے، دل نہیں کر رہا، شام کا بولا پھر پیٹ بھرا ہوا ہے، ابا جی کہتے ہیں نہیں مینوں پتہ ہے انہوں جڑی بھوک نہیں ہے تو کھا، انہیں نہیں کھانا۔ اب ماشاءاللہ شوہر جی اگلے دن صبح پہنچتے ہیں، یہ تب تک بھوکی بھی رہتی ہے، پیاسی بھی رہتی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے رہتا ہے، دونوں مرے نہیں ہیں۔ اور وہ صحابی کی مثال تو ہے نا مدینے میں، جو مہمان کو لے کر کے آئے تھے، بیوی بھی بھوکی سوئی، بچے بھی بھوک سوئے، شوہر بھوکا سویا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مرے نہیں۔ یہ محبت کا نام ہے، یہ اعتماد کا نام ہے۔ پتا تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا مہمان اللہ نے اجر دینا ہے، پتہ ہے ان کو اجر کیا ملا ہے؟ جو رب دے گا وہ تو دے گا۔ 1400 سال ہو گئے، کبھی بھی مثالی گھرانے کی مثال دینی ہو کہ جن کے گھر میں مال دولت نہ ہو اور پھر مہمان نوازی میں دل وسیع ہو، تو آج بھی مثال انہی کی دی جاتی ہے۔ تو حضرات کوشش کیجئے گا کہ نوجوان جن کا پتا پانی ہو رہا ہے، اگر اپنی محبوبہ کے لیے، بیوی کے لیے 24 کھانا چھوڑ کے نہیں مرتے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو رب محبت تو سب سے بڑی سخت اور سب سے بڑی گہری ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے پچھلے سال ہمارا ایک بزرگ سے واسطہ ہوا، ان کے بچے کہہ رہے جی سائی صاحب یہ تہاڈی گل مان دے تے ذرا کہہ دو روزے نہ رکھن، اسی کسی نو رکھا دینے۔ وہ کہندے میرے کنے رکھنے، جنہیں رکھنے انہیں اپنے نہیں رکھنا، میں انہوں کیویں رکھاواں؟ تو جی وہ اپنا چھڈ کے میرا رکھوں تو انہوں کی فائدہ، تو مینوں کی لبھیا؟ خیر ان کا اپنا موقف تھا، عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ وہ کہندے جی انہاں لمک جانا جے کتے لڑک جانا، کہندا جو ایداں موت ہوندی اور کی چاہیے، روزہ رکھاؤ، مینوں تہاڈے لیے روٹی تھوڑی ہے۔ یہ بھی دل ہے، بوڑھا ہے مگر دل جوان ہے۔ ادھر ماشاءاللہ ایڈے ایڈے جوان کڑچ سیتاں، تو جی پوچھ لو سائی صاحب اوکھا کام ہے، یہ اوکھا نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ محبت کے ساتھ رہیے، سحری کیجئے، اور جب سحری کر لیے نا تو پھر دعا پڑھیے
نیت کر لیجئے. اور نیت کے لفظ کیا ہیں؟ اب اتنا کلپ کاٹ کے نا یہ لگا دینا کہ صبح نیت کیجئے. اور نیت کے لفظ کیا ہیں؟ کیا لفظ ہے؟ نویت بصوم غد من شہر رمضان. اللہ کی قسم کسی نے گھڑنے کی کوشش کی ہے، بیچارے کو گھڑنا ہی نہیں آیا. کئی لوگ کی ہوندے انہاں قلعہ بنا ہوندا، قلعہ نہیں بناونا ہوندا، پھر وہ ٹھوکدا بھی نہیں دریندا بھی نہیں. یہ نا دعا کسی گھاڑو نے گھڑنے کی کوشش کی ہے اور الزام لگایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس کا جھوٹ پکڑا گیا. وبصوم غد، میں آج نیت کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے رات پہلے آتی ہے. وبصوم غد، کل کا روزہ. تو اب میں نیت کل کی کر رہا ہوں، آج کا میرا پہلا روزہ نیت کے بغیر رہ گیا، اور نیت کے بغیر روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب آنا نا 29واں، تو اس دن میں نیت کر رہا ہوں اگلے روزے کی، اگلے دن عید ہے، اور عید کے دن روزہ ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے، انما الاعمال بالنیات، سحری کی ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، مگر سحری کے لیے بسم اللہ پڑھ کے کھائی ہے، اور آخر میں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا پڑھا ہے. نیت کے کوئی جملے نہیں ملے، لہٰذا چپ بہتر. اور روزہ کھولتے ہوئے درمیان میں روزہ گزر گیا، اس کی ٹائمنگ کی بھی لمٹ رکھی ہے. میں کہا کرتا ہوں میرے پاس گھڑی تھی تو خراب ہو گئی. ادھر نگہبان پورے محلے میں ایک گھڑی ساز بیٹھا تھا، تو کہندا بھاجی یہ دینا آ فلاں گراری جیڑی نہ موگی. میں کہا جی کتوں مل دی؟ اس نے بتایا. میں نے اگلے دن نا موٹر سائیکل کی گھر گراری پڑی تھی، میں نے وہ لا کے، میں کہا یار کی بار بار ٹوٹی جاندی، آپ آ دے. اتوں تو ویکھ کے نا تھلے ویکھن لگے، کہندے پڑھاندیاں کچھ ہوت نہیں گیا. میں کہا جی پڑھاندیاں نہیں ہوا، وہندیاں ہو گیا. اصل میں ہم ایک افطاری میں اکٹھے تھے، اذان ہو گئی تو بیٹھے رہ گئے، نہیں حالے ٹائم نہیں ہوا. ایسے کرتے ہیں ہم لوگ. بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹائمنگ دی ہے، جو ایک لمٹ دی ہے، جو ایک سائز دیا ہے روزے کا، اس سے احتیاط کرتے کرتے 5 منٹ 10 منٹ لمبا کر لیں تو حرج کوئی نہیں. گھڑی دی اینی کہ گراری تھوڑی جی وڈی کیتی ہے تو نال ہی کہندے گھم گئے ہو. بولیے آپ کا بیٹا مرضی کا جوتا لینے جائے، ابا تینوں نہیں پتہ لگتا جوتی میں لے کے آنی اپنی عید تے، ماشاءاللہ مڑ کے جا کے پھر 8 نمبر ہوئے پایا، 9 نمبر پھردا ہوئے 10 نمبر. پوچھو گے تو صحیح، پتر خیر ہے. اگو کہے ابا میں وڈا تے ہون ہی لیا نا پہ. کچھ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ میرے دوست میرے محبوب سے آگے مت بڑھیے. اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم. آخر وقت میں جب طلوع فجر ہے سحری کرنا بہتر، اور جو ہی سورج غروب ہوا ہے افطاری کرنا میرے محبوب کی سنت. حضرت بلال کو کہتے ہیں پانی یا کوئی چیز دو، روزہ کھولیں. پڑھے لکھے نو تو سمجھاؤنا اوکھا نہیں، جڑے بھولے گئے نا. یعنی کلاسیں آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، پہلا پیریڈ، ہر پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں، دوسرا تیسرا. احتیاطاً کوئی 2 منٹ پڑھا رہا ہو نا تو پچھلا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بھاجی ٹائم ہو گیا ہے. اور جب آخری پیریڈ ہوتا ہے بیل بجتی ہے، سارے چھٹی. اس وقت کوئی نہیں کہتا پت اے پی این کتے بھابی جنہیں بیل ماری ہے، 5 منٹ احتیاط کر لو. تو پھر یہ آ کر کے سارا کچھ روزے پہ ہی ہونا ہے. ہم نے روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رکھا ہے، رب کے کہنے پہ رکھا ہے، محبوب کے طریقے پہ رکھا ہے. یہ مسلکوں کی جنگ سے نکل جاؤ، جب ٹائم ہو اس وقت روزہ کھولیں. اور کہنا کیا ہے، کئی بیچارے اس ویلے بھی بیٹھے ہوں کہندے جی تسی دعا پہلے کیوں پڑھ دے جے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پانی تو پیتا نہیں، تہاڈیاں رگاں کتھوں تار ہو گئیاں. ہم ایک رمضان میں تھے، واپس آ رہے تھے ایئرپورٹ پہ، تو یہی مولانا مل گئے قدرتی، تو ان سے بات ہوگی. اب ان کے ابا جی جو تھے نا، وہ عمرے سے واپس آ رہے تھے، ابھی شیشے سے لاؤنج کے اندر نظر آ رہے تھے، سامان لے رہے تھے، باہر ہی رولا پاتا ابا جی آ گئے، چاہ چڑھ گئے، خوشیاں. میں باہر نکلا، میں کہا جی ابا جی نو والے جفی تو تہاڈی پئی نہیں، اب پہلے تہاڈے تے چاہ تے خوشیاں تے اکھاں ایڈیاں. کہا جی سامنے. میں نے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 منظر بڑے دید نہیں ہوں گے. اذا افطر
جب روزہ کھلتا ہے فارغ کمال خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی دیکھنی ہے تو بچے جو عصر کے وقت گر رہے ہوتے ہیں نا، مرجھا رہے ہوتے ہیں، جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں مشروبات دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ روٹین میں بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ مومن کی خوشی ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو مؤذن کو دیکھو ایک کھجور پکڑ کے جو اذان کہہ رہا ہوتا ہے، کیا اس کی رگیں بند نہیں ہوتی؟ لیکن یہ ایمان ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، مولا کی عنایت ہوتی ہے۔ ہمارے بھی دل پتے ہوتے تھے، پتے پانی بنتے تھے، لیکن جب سے ماشاءاللہ یہ فجروں کے پروگرام شروع ہوئے ہیں، روزہ رکھنے کے آدھا گھنٹے بعد 1 گھنٹہ گفتگو سوال و جواب، کلو کلو 2 پانی اس وقت نکلتا ہے، پھر ظہر کے بعد دروس، عصر کے بعد دروس، مغرب سے پہلے درس، پھر روزہ کھولنے کے بعد دروس۔ توفیق اللہ دیتا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، عزم کر لے پختہ، انشاءاللہ العزیز آپ مزہ دیں گے۔ تو یوں روزہ کھولنے سے روزہ رکھنے تلک، روزہ رکھنے سے روزہ کھولنے تلک، زکوٰۃ اور دیگر معاملات تلک، ان کے اندر اپنے آپ کو ایکٹیو کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کے موسم کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کے حوالے سے ابھی کافی سارے مسائل رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات کا جمعہ بھی اسی عنوان پر ہی انشاءاللہ رکھیں گے، اور جو بنیادی اہم ترین مسائل ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ان میں سے خصوصی طور پہ زکوٰۃ کی بات تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں، اس پہ ہم تفصیلی خطبہ حق تو یہ بنتا تھا کہ اس سے پچھلا خطبہ ہم اسی پہ لاتے کیونکہ لوگوں نے اس میں مال پیسہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مہینہ رمضان کوئی خصوصی مقرر نہیں ہے، اگر آپ اپنا حساب و کتاب رکھتے ہیں تو مال کے اوپر جب سال گزر جائے اور نصاب کو پہنچے، اگر وہ جنوری کو ہوا ہے تو جنوری میں بھی چلے گا، محرم سفر کے حساب سے تو ویسے بھی، تو جب اس پہ سال گزر جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے مقرر کیا ہے کہ اپنا حساب و کتاب رمضان ٹو رمضان ہی رکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کے لیے، تاکہ اس میں نیکی، خیر، صدقات کے جو ہے 10 گنا 100 گنا اس سے آگے جو اللہ نے اجر لکھے ہیں بغیر حساب کے وہ دے، آمین، اور ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ اسے قبول کرے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے کبھی بھی آپ ہیں یا میں ہوں، بینکوں کے کیا معاملات ہیں وہ آپ مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں، اور ان میں پڑی ہوئی اماؤنٹ کے اوپر شعبان سے جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ خود دیتے ہیں یا دے کے پھر بینک میں جمع کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ کے مال میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، ان دونوں صورتوں میں آپ کا اور میرا زکوٰۃ دینا بنتا ہے، تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، پیسہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہر 100 کا نوٹ اس میں 1 روپیہ شروع والا، 1 آخر والا، درمیان ہاف جو ہے 50 سے درمیان میں یہ زہریلے ہیں، ان کو نکالیں، باقی نوٹ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، اور مال پاکیزہ، اور زکوٰۃ کا معنی ہی پاکیزہ ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں، مختلف ہیلے بہانے، تو ہیلے بہانے نہیں کریں۔ اتنے 35 تولے زیور ہے جی، اللہ نے 7 بچے دیتے نے، دل کردہ سارے تو فرض جڑے نبھا دواں، یہ سوال تو مجھے ہر سال تقریباً پوچھا جاتا ہے، تے دل کردہ جی 5-5 تولے دے دواں زکوٰۃ تے نہیں، میں کہا جی نہیں،
دے دیتا جے نہیں جی دینا ہے. تو میں کہا جی لینا کدوں جے واپس؟ وہ جی پھر بچے ہوئے پھر کتے نہ سامن تو پھر رکھنا بھی پی جاتا ہے. وہ پھر ہم نے رمضان کے بعد پھر واپس لے لینا. تو اتنے سیانے ابا جی نہ بنے. رب کو دھوکہ دے کے کچھ نہیں ملتا. کچھ مائیں بھی اسی طرح سیانی ہوتی ہیں, کچھ بیویاں بہت ماشاءاللہ عقل مند ہوتی ہیں. ویسے ہم سارے دنیا دار عقل مند ہیں, اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہم بڑے تیز ہیں. اگر ہم تیز نہ ہوتے تو میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا, آپ کو پتہ ہے ہم بے ایمانی میں یا ایمانداری میں کہہ لیں دنیا میں 230 ملک ہیں, 150واں نمبر ہمارا ہے. سب سے زیادہ جلسے پاکستان میں ہوتے ہیں, دعوت و تبلیغ کے کاروان یہیں سے نکلتے ہیں, سب سے زیادہ نعت کی محفلیں یہاں ہوتی ہیں. مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے آج بھی رش ہے, نمازیں, نیکیاں, صدقات, خیرات ہم سب کرتے ہیں. لیکن بے ایمانی میں ہم 150ویں نمبر پہ, ایک تو ہوتی ہے نا 2 نمبری, وہ تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. 2 نمبر بندے نہیں, ہم 150 نمبر ہیں اور ہم سے اس میں برابر ہیں, حمام میں ننگے ہیں سب. تو آئیے کچھ کوشش کریں اس رمضان میں اپنے آپ کو سنواریں. میں فخر نہیں کرتا لیکن دل سے کہتا ہوں, کوشش کی ہے کہ میری جو فیلڈ ہے میں نے اسے 2 نمبری تو بڑی دور کی بات ہے, 1.5 نمبری 1.25 نمبری بھی نہیں کرنی. جہاں دلیل کہہ دیتی ہے میری ذات پہ بھی اگر ہٹ ہوتی ہے تو میں بدل جاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اور اللہ یہی توفیق دے. میں قائل ہوں دلیل کا, اور مجھے میرے رب نے اسی سے میرا حساب کرنا ہے. میرا رب نے حساب اسی سے کرنا ہے, اور اللہ ایسے کرے کہ ایسے ہو جائے. اور یہ بات معمولی نہیں ہے. اس کے لیے کوشش کریں, آپ کا جو بھی شعبہ ہے اس میں یار لوگوں کو خالص دینے کا, 1 نمبر دینے کی کوشش کریں. میرا شعبہ یہ ہے تو کوشش کریں. اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری ہے, کتاب و سنت کی غلطی نہیں ہوتی, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. دعوت دیتے ہوئے کسی میسج میں, کسی پیغام میں, کسی دلیل میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کتاب و سنت غلط نہیں ہے, وہ میری ذاتی غلطی ہے, اور میں رب سے استغفار کروں گا اور کرتا ہوں. اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو میرا کمال نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا ہے. آپ بھی کوشش کریں, جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس میں 1 نمبر کرنے کی, تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ہمارا پیغام تھا, یہ ہمارا میسیج تھا, اور باقی باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے. کچھ اعلانات بھی ہیں. اعلان کر دیں کہ حافظ ذکاء اللہ صاحب کا ادارہ کلیہ شریعہ کا سالانہ اجتماع برائے خواتین 13 مئی صبح 9 سے شام تک جاری رہے گا. میرے استاذ جی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر منور کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. تو ان کا یہ ادارہ گلی نمبر 3 مکان نمبر 20X بلاک مدینہ ٹاؤن میں ہے. تو احباب اسے بھی نوٹ کر لیں. ایک اور بھی اعلان ہے, حضرت مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے. میں نے زندگی میں بڑی بڑی باکمال جو شخصیتیں دیکھی ہیں, اور بڑھاپے تک اللہ نے جن کو آواز صحیح سلام دی ہے, ان میں سے ایک یہ ہستی بھی ہیں. ان کا بھی درس ہے, اور ان کے بیٹے مولانا عبدالرحمن جوہر صاحب, جامع مسجد رحمانیہ, مین بازار, یوسف آباد میں, جڑا والا روڈ, نیشنل سٹریٹ. تو اس کا ہے کب, یہ تکمیل قرآن کی جو ہے وہ تقریب ہے 11 مئی بروز جمعہ بعد نماز مغرب. اب آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں. بھائیو, یہ اعلانات کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی ایک آدمی کی بھی جا کے کوئی صورتحال صحیح ہوتی ہے تو الحمدللہ. نعیم الرحمن صاحب جو مجید مسجد کے نمازی ہیں, ان کی والدہ وفات پا گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. عظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم. ہمارے ایک عزیز ہیں, ان کا نکاح کورٹ میرج ہوا ہے, لیکن ان کے والدین رضامند نہیں تھے. کیا ان کا نکاح شریعت اسلامی میں نکاح برقرار رہے گا یا دوبارہ نکاح کریں گے؟ اور ان کے 2 بیٹے بھی ہیں. میرے ساتھ اس طرح کے کیس تو تقریباً ہر جمعے ہی آتے ہیں, لیکن ہم ڈسکس نہیں کرتے. ابو امی کو ناراض کر کے کورٹ میرج کرنے والوں کو بہرحال ایک فکر ہوتی ہے. ایک بھائی آئے تھے, کہنے لگے جی 3 بیٹیاں کورٹ میرج کی ہے, اللہ نے 3 بیٹیاں دی. اب مجھے نا تھوڑی سمجھ آ رہی ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں نا شرعی نکاح کروا لوں. تو غصہ تو میرے بھائی کو بہت آیا ہوگا, لیکن میں نے غلط بات نہیں کی تھی. میں نے کہا تھوڑا ویٹ کریں, نکاح میں پڑھا دوں گا, کیونکہ اکثر مسجدوں میں دیکھتے تھے بھائی کہ یہاں نکاح ہوتا ہے. لیکن آپ ویٹ کریں, جب یہی سیم ڈیمانڈ بچیاں کریں گی اور آپ جا کے ان کو عدالت میں اجازت دیں گے نکاح کرنے کی, تو پھر میرے پاس آ جائیے گا, آپ کا بھی ہم کر دیں گے انشاءاللہ. تو جب ہمارے اوپر پیار, محبت اور جوانی کا جنون سوار ہوتا ہے, پھر ہم پورے خاندان کی عزت کو ڈبو کے رکھتے ہیں. اس وقت سوچنا چاہیے نا تھوڑا سا. بہرحال فقہ حنفی کے مطابق عدالت کا نکاح ٹھیک ہے.
کتاب و سنت کے مطابق جس نکاح میں بیٹی کا ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی۔ ہاں اگر ولی زیادتی کر رہا ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، باپ ہے، رات ایک مسئلہ آیا کہ باپ نے ایک پارٹی سے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور وہ بیٹی کا نکاح نہیں ہونے دے رہا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، اپنی ولایت کو، ولی ہونے کو چیلنج کریں کہ یہ میرے ولی ہیں، اتنی بڑی ایج ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، جہاں بھی یہ رکاوٹ بنتا ہے تو بھائی یا چچا یا کوئی دوسرا جو نائب آ سکتا ہے اس کو ولایت جو ہے وہ منتقل کر دے عدالت، اور ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ نکاح بے شک عدالت میں کیوں نہ ہو تو پھر یہ صحیح، کیونکہ اس میں ولی السلطان ولی من لا ولی لہ، اس کو جو دلیل بنایا جاتا ہے کہ جج اس کا ولی ہے جس کا ولی نہ ہو، تو ولی تو سارے پیچھے ان کو تو مار کے آئے ہوتے ہیں، یہ ولی تو موجود ہوتے ہیں، اور آ کر کے جھوٹے گواہ لگ کے، تو بہرحال میں اس نکاح کا اس دن قائل ہوں گا جب جج کی اپنی بیٹی اچانک باپ کی کورٹ میں آ کے کہے کہ یہ لڑکا مجھے پسند آ گیا، اور باپ خوشی خوشی اس کا نکاح گواہوں کو لگوا کے اہتمام کر کے پولیس کے پیرے میں نکاح کروا کے روانہ کر دے، تو شاید ہم کو گنجائش نکالے، وگرنہ عقل بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا آج کا جو تعاون ہے وہ ایک انتہائی ضرورت مند اور سفید پوش، ضرورت مند اور سفید پوش، یہ دو لفظ ہم بڑے سوچ سمجھ کے کبھی کبھی بولتے ہیں، تو واقعتاً ان کی ضرورت، ان کی مسائل کافی حد تلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ہمارا یہ تعاون ان کے لیے قطرہ رحمت انشاءاللہ ثابت ہوگا، تو آپ احباب دل کھول کے جو ہے اس چیز کے ساتھ جو ہے شرکت کریں گے، اور رمضان المبارک میں ہم اداروں کو عمومی طور پہ، حالانکہ بڑا میرے اوپر برڈن ہوتا ہے چاروں طرف سے کہ جی 4 جمعے ہیں یا 5، تو جو بھی ہو بڑی بڑی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، نفرتیں بھی ہم سارا سال فیس کرتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو پرسنل کیسز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرے ہوئے ہیں، اور رمضان میں لوگوں کے تعاون کیسے جب دل کھول کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی یا ان کا سیٹ اپ وہ چل پڑتا ہے، تو اللہ کی قسم ہمیں واقعی خوشی ہوتی ہے۔ ادارے بند نہیں ہونے، انشاءاللہ انہوں نے چلنا ہے، ہم نے ان کا تعاون کرنا ہے، دل کھول کے کرنا ہے، لیکن اداروں کے پیچھے یہ عام لوگ کہاں جائیں، یہ لوگ کہاں جائیں، ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ سوائے ایک ادارے کے، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری کے، جب وہ آتے ہیں نیپال سے تو یقیناً ان لوگوں کی وہاں اس ہندو علاقے میں محنت یا کام، تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کاوش کو قبول کرے۔ ہم اس کے لیے پچھلے دنوں میں سری لنکا سے بھائی جعفر بھی آئے، تو ان کے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے جو سیٹ اپ ہیں، تو ہم نے بائیں دائیں سے دوست احباب کو کہہ کے ان کا اچھا خاصا تعاون کروایا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر بھی آپ احباب اس چیز کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، کیونکہ محبوب ان دنوں میں دینے میں تو آپ پہلے بھی بڑے تھے، لیکن رمضان میں تیز ہواؤں سے بھی میرے محبوب تیز ہو جاتے تھے۔ ہم نے یہ سارے سیٹ اپ بھی چلانے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا قبول کرے۔ ہمارا آج کا تعاون بھی اسی سلسلے میں ہے۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔